السلام علیکم ناظرین، میرا نام عظیم اللہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے غزوہ احد کا پس منظر، اسباب، عارضی شکست میں حکمت الہی اور اس کے نتائج۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم غزوہ احد پر بات کریں گے کہ اس غزوے کو غزوہ احد کیوں کہتے ہیں، چونکہ یہ غزوہ احد پہاڑ کے دامن میں واقع ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے اس غزوے کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ اور اس کا سن وقوع پر اگر ہم بات کریں گے تو یہ شوال 3 ہجری میں ہوا ہے۔ ناظرین، یہ غزوہ کیوں ہوا، وجہ کیا تھی، اس کے اسباب کیا تھے، تو اس کے اسباب کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلا سبب غزوہ احد کا یہ بدر کی شکست ہے، جس پر ہم گزشتہ ویڈیو میں بات کر چکے ہیں کہ مسلمانوں نے زبردست شکست دی۔ اس شکست کے بعد کفار قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم بدلہ لیں گے۔ دوسرا سبب، بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، جیسے عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل جیسے سردار بدر میں مارے گئے۔ تو جو مکہ کا نیا سردار تھا ابو سفیان بن حرب، جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان بڑے بڑے سرداروں کا بدلہ لیا جائے گا۔ تیسرا سبب، شام کی تجارتی شاہراہ، یہ جو جنگ بدر ہوئی اس کے بعد مسلمانوں نے یہ راستہ بند کر دیا، جو مکہ والے شام کی طرف تجارت کے لیے راستہ استعمال کرتے تھے۔ اب کفار قریش نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مدینے پر حملہ کر کے یہ راستہ کھولا جائے۔ چوتھے نمبر پر، بدر میں جب ان کو شکست ہوئی تو یہ کفار قریش مشہور تھے، قبائل عرب میں ان کی شہرت تھی، تو اس شکست کی وجہ سے ان کی شہرت میں کافی کمی آئی۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے ان میں ایک بدلے کی آگ بھڑکی کہ ہم بدلہ لے کر گرتے ہوئے وقار کو ہم سنبھالیں۔ اس لیے انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اگلا سبب پر اگر بات کریں تو کعب بن اشرف، یہ یہودیوں کا سردار تھا، مدینے میں رہتا تھا۔ بدر کی شکست اس سے برداشت نہیں ہوئی، یہ مدینے سے روانہ ہوا، مکہ میں جا کر ان مقتولین کے افسوس کے ارادے سے کہ میں ان کا افسوس کروں، وہاں جا کر افسوس کا اظہار بھی کیا، اور ساتھ ساتھ مکہ میں جتنے بھی سردار تھے ان کو بھی، اور مکہ کے ارد گرد جتنے بھی قبائل تھے ان کو اس نے ابھارا کہ تمہارے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہے، لہٰذا تم بدلہ لے کر مسلمانوں کو ان کے انتقام تک پہنچاؤ، انجام تک پہنچاؤ۔ تو یہ چند اسباب ہوئے۔ اس کے بعد ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کا لشکر تیار ہوا، جنہوں نے بدر میں جو قافلے کا ذکر ہم کر چکے ہیں گزشتہ ویڈیو میں، اس قافلے کا جو نفع تھا، منافع تھا، وہ دار الندوہ میں انہوں نے محفوظ کر رکھا تھا۔ اس کا سارا منافع انہوں نے اکٹھا کیا اور جنگی سامان خرید کر 3000 کی جمعیت لے کر ابو سفیان یہ 5 شوال کو مکہ سے روانہ ہوا۔ یہ جب مکہ سے روانہ ہوا، آپ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس، یہ مکہ میں رہتے تھے، انہوں نے جلدی سے ایک خط لکھا نبی علیہ السلام کو کہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کا لشکر آ رہا ہے، اور قاصد سے کہا کہ جتنا جلد ہو سکے یہ خط نبی علیہ السلام کو پہنچا دو۔ قاصد نے بھی ایسے ہی کیا، خط لے کر حضور کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے حبیب کے پاس جب خط آیا تو اللہ کے حبیب نے مشورے کے لیے صحابہ اکرام کو جمع کیا، مسجد نبوی میں جمع ہوئے، اور صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہم مدینے میں رہ کر دفاع کریں گے۔ اور یہی رائے جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کی بھی یہی رائے تھی۔ بعض صحابہ اکرام جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ، ہم مدینے سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ اکثریت صحابہ کی یہی رائے تھی۔ اس رائے کی وجہ یہ تھی کہ بعض صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کے شہادت کا ذوق تھا اور جہاد کا جذبہ تھا، اس لیے انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا۔ تو اللہ کے حبیب نے اس مشورے پر عمل کیا، اور 11 شوال جمعہ والے دن اللہ کے حبیب عصر کی نماز کے بعد 1000 کا لشکر لے کر
مدینے سے روانہ ہوئے۔ راستے میں مقام شیخین ایک مقام ہے، وہاں پہنچ کر اللہ کے حبیب نے فوج کا جائزہ لیا۔ جو کم عمر صحابی تھے، نو عمر، ان کو واپس کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں 17 صحابہ اکرام پیش کیے گئے جو کم عمر تھے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دیگر صحابہ اکرام 17 تک تعداد لکھی ہے۔ ان میں ایک نوجوان، ایک 14 سال کا صحابی حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن جب حضور فوج کا معائنہ کر رہے تھے تو وہ انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ میرا قد لمبا حضور کو نظر آئے اور مجھے قتال کی اجازت مل جائے، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ اللہ کے حبیب نے اس کو قتال کی اجازت دے دی۔ وہ بہترین تیر انداز تھا، زبردست۔ وہاں سے پھر اللہ کے حبیب اس قافلے کو لے کر نکلے۔ احد کے قریب پہنچ کر عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، احد کے قریب پہنچ کر اس نے کہا کہ ہم واپس جا رہے ہیں، آپ نے ہماری رائے پر عمل نہیں کیا۔ ہماری یہ رائے تھی کہ مدینہ میں بیٹھ کر حملہ کریں، اور آپ مدینے سے باہر آ گئے، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ وہ 300 کو لے کر واپس ہوا۔ اب 1000 کے ساتھ حضور نکلے تھے، حضور کے ساتھ 700 رہ گئے، باقی 300 یہ عبداللہ بن ابی منافقین یہ واپس ہو گئے۔ احد پہاڑ پہنچ کر، مقام احد پہنچ کر وہاں یہ 3000 کا لشکر آیا تھا۔ اللہ کے حبیب بھی وہاں احد کے مقام، ایک جبل رمات ہے، وہاں پر اللہ کے حبیب نے 50 تیر اندازوں کو بٹھایا، اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا، اور انہیں یہ تلقین فرمائی کہ تم نے کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں اس مورچے کو نہیں چھوڑنا۔ الغرض وہاں پر تیر انداز بٹھانے کے بعد جنگ کی ابتدا ہوئی۔ ابتدا میں مسلمانوں کو فتح تھی۔ بخاری کی روایات ہیں کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع کر دیا انہوں نے، اور زبردست مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ابتدائی جنگ میں۔ پھر جنگ کا پاسا اچانک پلٹ گیا۔ وہ اس طرح ہوا، جو 50 تیر انداز اللہ کے حبیب نے بٹھائے تھے ان میں سے 40 اتر گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میدان خالی ہو گیا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو منع کرتے رہے کہ آپ نہ جاؤ۔ اللہ کے حبیب نے منع فرمایا، 40 اتر گئے، 10 صحابہ حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ وہیں پر بیٹھے رہے۔ تو یہاں پر ناظرین ایک یاد رکھنا ہے ایک جملہ، کہ جو صحابہ اکرام اتر گئے تھے ان پر تنقید کرنے سے قرآن مجید نے منع کر دیا۔ قرآن میں اللہ نے ان کو معافی کا اعلان کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو ناظرین یہ 10 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، جو حضرت عبداللہ بن جبیر تھے، ان کے جو ساتھی تھے، یہ جب شہید ہوئے، ادھر سے خالد بن ولید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں بنے، ابھی کفار کی طرف سے یہ لڑ رہے تھے اور جنگ کے مہارت تھی، جنگی مہارتوں سے واقف تھے۔ اس نے جب مورچے کو خالی دیکھا تو پلٹ کر اس جگہ پر حملہ کر کے ان 10 کو شہید کر کے انہوں نے پھر میدان میں افراتفری پھیلی، اور ایک خطرناک گھمسان کی لڑائی ہوئی، جس میں یہ عتبہ بن ابی وقاص ایک بدبخت نے پتھر مار کر اللہ کے حبیب کو زخمی کیا، دندان مبارک شہید ہوئے، اور عبداللہ ابن امیہ نے اللہ کے حبیب کے رخسار کو زخمی کیا، اور حضرت مصعب بن عمیر جو علمبردار تھے غزوہ احد کے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، یہ جب شہید ہوئے، یہ اللہ کے حبیب کے مشابہ تھے۔ جب مصعب بن عمیر شہید ہوئے تو ایک افواہ پھیلی کہ اللہ کے حبیب شہید ہو گئے۔ جب صحابہ کے کانوں میں یہ خبر پہنچی تو صحابہ کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ اللہ کے حبیب کے وہ کتنے عاشق تھے، جب انہوں نے یہ خبر سنی تو پھر افراتفری پھیلی، جبکہ شہید مصعب بن عمیر ہوئے تھے، وہ حضور کے مشابہ تھے۔ اس کے بعد عارضی یہ جو فتح تھی ابتدا کی، یہ عارضی شکست میں بدل گئی، اور مسلمانوں کے 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، اور 27 ان کی طرف سے بھی مارے گئے۔ اب یہ عارضی شکست اللہ نے کیوں دی؟ اس کو بالفاظ دیگر یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نقصان ہوا، چونکہ شکست اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ شکست کا مطلب یہ ہے کہ ایک لیڈر، ایک جماعت کا لیڈر میدان چھوڑ کر بھاگے۔ اللہ کے حبیب میدان چھوڑ کر نہیں گئے، میدان میں ڈٹے رہے، بھاگے یہ ابو سفیان اور ان کا قافلے، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دی، اور یہ اگر یہ چاہتے
تو اس وقت یہ موقع سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن یہ وہاں سے پھر بھاگ گئے اور مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا۔ اب ہم ناظرین یہ عارضی شکست میں حکمت الہی کیا تھی، اللہ کی حکمت کیا تھی کہ مسلمانوں کو عارضی شکست دے دی اور اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 121 میں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ سے لے کر 60 آیات جن میں اللہ نے یہ حکمت بیان فرمائی کہ میں نے یہ عارضی شکست یا نقصان مسلمانوں کو کیوں دیا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ پیغمبر کے حکم کی تکمیل میں کوتاہی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 152 میں ذکر فرمائی۔ چونکہ کوتاہی ہوئی تھی، حضور نے وہاں پر بیٹھنے کا حکم دیا تھا، صحابہ اکرام اتر گئے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ عارضی شکست اس لیے دی تاکہ کچے اور پکے مسلمانوں میں، منافق اور مخلصین میں خاصا امتیاز ہو جائے۔ جیسے عبداللہ بن ابی واپس لوٹا، منافقین کا پتہ چل گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو مٹا دے۔ آل عمران آیت نمبر 141 میں اللہ نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے، یہ عارضی شکست کی۔ اور تاکہ اگلی جو ہے یہ عارضی حکمت یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دینوں کو پھیرتے رہتے ہیں، کبھی دوستوں کو فتح، کبھی دشمنوں کو غلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرتے رہتے ہیں۔ آل عمران آیت نمبر 140 میں اللہ نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے۔ تو ناظرین، ابتدا میں فتح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عارضی عزیمت کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو مضبوط کرنے، یہ نتائج ہے کہ یہ عارضی شکست اسلام کی اور مجاہدین کی مضبوطی تھی، تاکہ جو یہاں پر اللہ نے غلطیاں سمجھائیں کہ یہ غلطیاں اگر تم کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ نے مضبوط کیا، اور آئندہ جتنے بھی محاذ پر صحابہ اکرام گئے، مسلمان گئے، تو انہوں نے ایک جرت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیصر و کسریٰ کے خزائن کے مالک بنا دیے۔ اور اس کی تلافی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ سے کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غزوے کے عارضی اس نقصان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو فتح فرمایا، اس میں صحابہ اکرام خوشی خوشی داخل ہو گئے، اور یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے موضوع کے مطابق تو آپ کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔